ہاں جی، السلام علیکم اگین. پچھلی ویڈیو ٹاک ہماری سگنلز ڈاؤن ہونے کی وجہ سے آٹومیٹکلی بند ہو گئی تھی. اور اگر یہ سگنلز اس لیے ڈاؤن کیے گئے کہ عمران خان صاحب کا جلسہ ہو رہا تھا اور وہ جلسہ لوگ موبائلز پہ اور آن لائن لائیو نہ دیکھ سکیں تو یہ ایک بہت غلط بات ہے. ویڈیوز کی کلپس، ویڈیوز، پکچرز جو ہمارے سامنے فیکٹس ہیں، ہم ان کی بیسس کے اوپر چیزوں کا انالیسس کریں. اور اس میں ہمارا ٹارگٹ کوئی شخصیات نہیں ہے. اگر برسبیل تذکرہ کوئی آ کے وہ کسی پہ بات ہو جاتی ہے وہ ایک علیحدہ میٹر ہے. But that is reality, of course, reality. وہ ریالٹیز ہیں اور فیکچول میٹرز ہیں. اگر کسی کو اس پہ اعتراض ہے تو وہ تو ایک علیحدہ ہے سبجیکٹ. بٹ دا سبجیکٹ از پاکستان اکنامک ہسٹری. 75 ایئرس میں اس ملک کی معیشت کے ساتھ کیا کیا گیا ہے. ہمارا آئیڈیا، گریٹر آئیڈیا تو یہ ہے کہ ہم دیکھیں، ہم اس جو انٹرنلی جیسے چیزیں مینج ہوئی ہیں ہم اس کو ریلیٹ کرنا چاہتے ہیں ود دا وے پاکستان ریلیشن شپ ود بگ اکنامک پاور ہیز بین. اور وہ قرضے امریکہ کی بیکنگ پہ ان کی ظاہر ہے رضامندی سے دیے جاتے ہیں. Sir. یہ بھی is it entirely true? Okay, let's say it is entirely, but the question is ایک جو ہمارے ہاں ایک پرسپشن ڈیولپ ہوئی ہے کہ وہ قرضے پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے دیے جاتے ہیں. Is that true? یعنی کہ انہوں نے پاکستان کو دیا ہے یہ قرضے ہمارے اوپر چڑھا کے. سر IMF میں تو بنگلہ دیش تو IMF سے قرضہ لینے کے ساتھ بھی انڈیا کی جو جمہوری حکومت ہے وہ پاکستان سے 100 گنا بہتر چل رہی. انڈیا بھی لے رہا ہے IMF سے، بالکل لے رہا. ہاں چائنا بھی لیتا ہے IMF سے، چائنا بھی لیتا، اور ملک بھی لیتے ہیں، باقی ممالک بھی لے رہے. لیکن جیسے ہم نے آغاز میں یہ بات کرتی تھی کہ میری آپ کی کریڈیبلٹی جو ہے، جمہوریت جو ہے، اور ابھی بھی جو ہے وہ ابھی سٹیج پہ جلسے میں آپ جب دیکھ رہے تھے یہ خاندان تھے، عمران خان صاحب کی جی خان صاحب. ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کہ آپ اکنامک کونسلز کے اندر جو بچے پڑھ کر پائٹ سے آ رہے ہیں، جو پوری دنیا سے پڑھ کر آ رہے ہیں، جو آپ کے اندر آپ کو انپٹ دے کر آپ کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ جو ہے وہ بزدار کی جگہ کوئی شاندار قسم کا جو ہے وہ ہارورڈینین لے لیتے، آکسفورڈینین لے لیتے، چائنا سے پڑھا ہوا لے لیتے، آپ کی وہ بات مان بھی لیتے. آپ نے ضرور فرنٹ مین رکھنا ہے. آپ فرنٹ مین رکھ کے کیا کریں گے؟ آپ نے ادھر سے مال پانی مانگنا ہے. آپ ڈیولوشن آف پاور کیجئے، آپ پنجاب کی ٹوپوگرافی کرائیے اور اس کے اوپر جو ہے وہ کی وسیب کا جو صوبہ الگ کیجئے، باقی صوبوں کو مناسب کریں، مناسب نمائندگی کا ڈیولپمنٹ کریں، اور ان سٹرکچرل ریفارمز کی طرف آپ آتے جو آپ نے نہیں کیے. تو سر مجھے یاد آ گئی صبح آزادی. صبح آزادی اگر آپ کے حوالے سے، جی آزادی کیونکہ آزادی ہے تو میں بہت مبارک. سو خانائے گی کہیں نہ کہیں فلک کے دشت میں تاروں کی آخری منزل، کہیں تو ہوگا شب ست موج کا ساحل، کہیں تو جا کے رکے گا سفینہ غم دل. جواں لہو کی پر اسرار شاہراہوں سے چلے جو یار، تو دامن پہ کتنے ہاتھ پڑے. دیار حسن کی بے صبر خواب گاہوں سے پکارتی رہی باہیں، بدن بلاتے رہے. بہت عزیز تھی لیکن رخ سحر کی لگن، بہت قریب تھی حسینہ نے نور کا دامن. سبک سبک تھی تمنا ابھی چلے چلو کہ ابھی منزل چلے پھر منزل ابھی چلتے، نہیں ہے. بسم اللہ کریں. دیکھیے ہم کیا سوچ کے ہم نے یہ ٹاک سٹارٹ کی تھی، کچھ بھی نہیں تھا اس وقت دماغ میں. ہم کوئی ایجنڈا لے کے نہیں چلے تھے. ایجنڈا سمپل ایک تھا، ہمیں کسی سے کوئی لینا دینا، پاکستان فرسٹ. یہ تو ہمارے دلوں کے یہ ایجنڈا صرف یہ ہے. بٹ وی نیور ڈسکسڈ کہ جی اس سے ہم کیا اچیو کرنا چاہتے ہیں. بٹ وی تھاٹ، لیکن ہم سر ان شاندار پی ایچ ڈیز کو، ان ٹیکنوکریٹس کو، ان میرٹوکریٹس کو، ان لوگوں کو جو اس پاکستان کو بہتر یا یہ تو نفس المطمئنہ تک بھی نہیں پہنچنا چاہتا،
ویسے بات تو اچھی ہے، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنہ. اس میں کوئی اسلامی ٹچ نہیں، قرآن کی بات ہے. لیکن ہم نے اپنے نفس کو مطمئن ہی نہیں کیا، سو ہم وہ اس مطمئن نفس کی طرف جا ہی نہیں سکتے. یہ 22 لوگ، یہ 72 خاندان، یہ 31 اسٹاک ایکسچینج میں بیٹھے ہوئے لوگ، یہ مٹیریلسٹک دنیا، یہ کیپٹلزم سے رuthless کیپٹلزم کا سفر، یہ درمیان میں سوشلزم کے اسلام کا جو ہے وہ لچ تلنا، اور ہر کام میں اسلام کو ایک ایسے طریقے سے تننا. یعنی ایک آدمی تھے، یعنی بہت کینیڈین مولوی صاحب ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کو پی سی میں کسی نے دعوت دی، ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ جو علم ہے، معیشت کا علم جو ہے وہ قرآن مجید سے ثابت نہیں ہو پا رہا، جبکہ کیا جا سکتا ہے اور ہو رہا ہے، اور بہت اچھا کام کیا ہے غامدی سے، کام کیا ہے بہت سے علماء نے، اور کام کیا ہے نئی کنٹمپرریز نے بہت اچھا کام کیا. بہت لوگوں. اب انہوں نے نہیں کیا تھا، وہ جھٹکے تھے، وہ اسی طریقے سے تھے. ان کے والد صاحب نے تو چلو ادھر سے نظامی اور باقی نظام پڑھ رکھا تھا، وہ جو جن صاحب کو بلایا گیا کہ ان کے بیٹے ہیں، شاید انہوں نے پڑھا تھا نہیں، اور وہ اسی طریقے سے تھے کہ جیسے عبد الوہاب نجدی بڑے شاندار عالم کے بیٹے تھے، کیونکہ لیکن اب وہ ان کو نہیں سمجھ آئی، تو اس نے ایک اپنی مرضی کا جو ہے نا سعودیہ میں ایک مذہب، اور اس نے ایک، یہ ایک کریم آغا خان نہیں ہے، یہ سارا آغا خانی قبیلے ہیں، یہ سارے کے سارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لینے والے، لا الہ الا اللہ کا نام لینے والے، اپنے مقاصد کو حل کرتے ہیں. اور جب یہ آتے ہیں کہ آمد مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ، وہ آمد مصطفیٰ یعنی جو ان کے پیر صاحب جب آتے ہیں تو ان کے آنے پر یہ نعرہ لگایا جاتا ہے آمد مصطفیٰ. تو آپ کی اس طرف جو ہے وہ ریلیجس ہیجمنی، یہ تاریخ کا حصہ بنا رہا ہوں، آپ کی اس طرح، یعنی 80s سے پہلے ضیاء الحق صاحب کو آپ کیا بات کر رہے ہیں، تو ضیاء الحق صاحب سے پہلے یہ بہت عرصہ پہلے یہ کام شروع ہو چکا تھا. ضیاء الحق صاحب نے تو اس ٹرینڈ کو فالو کیا کہ اب مولویوں کو اکٹھا کرنا پڑے گا، کیونکہ مولوی سارے کے سارے آ رہے ہیں. پھر خلافت راشدہ کی بات ہو رہی ہے، پھر خلافت مومنٹ کے اوپر بات ہو رہی ہے، پھر نواز شریف صاحب نے بھی ایک ایکسپیریمنٹ کیا تھا. اسمبلی کا ریکارڈز میں سے اس کا کچھ حصہ کچھ آن لائن بھی اویلیبل تھا، تو مطلب وہ مجھے مکمل نہیں دستیاب ہو سکی، لیکن جو کچھ کی ڈیبیٹس تھیں سر اس میں اتنے کنونسنگ آرگیومنٹس تھے کہ یہ نہ کیجیے سر. اس وقت ظاہر ہے وہ اس میں بہت سے آپ کے اس وقت کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی کے ممبرس تھے جنہوں نے اس کو اپوز کیا، اور انہوں نے یہی کہا تھا کہ کسی دن کوئی شہزادہ آئے گا اور لیکن آپ ایک ایسا دروازہ کھولنے جا رہے ہیں کہ آج سے 50 سال بعد 100 سال بعد کوئی آ کے اس کے ساتھ وہ کھلواڑ کرے گا کہ ہمیں بھگتنا پڑے گا. سر میرا خیال یہ when you were talking about 1960s and 70s، کیونکہ 60s میں ایک آپ کے کیپٹلسٹ اپروچ تھی، لیننگ ہے، کیونکہ we were very close to capitalism is not good، سب کچھ نیشنلائز کر دیا exactly right this is very and true. then you reacted to that nationalization through Islamic policy because nationalization کیونکہ وہ اور اس دوران میں USSR اچھا اس دوران میں کمیونسٹ رشیا کے پاس چلے گئے. سر اس دوران میں تھوڑی سی اس کے اندر املگمیشنز ہوئی، املگمیشن کو ذرا آسان کر دیجیے گا. ملاوٹ تو نہیں، ملاوٹیں ہوں گی، ملاوٹ اس میں املگمیشن بڑی مزیدار ہوئی. انضمام amalgamation نہیں سر، انضمام از I mean the higher یعنی آپ کہہ لیں جو انٹیگریشن سے اوپر کا جو معاملہ ہوتا ہے، یعنی ایک تو انٹیگریٹ ہونا ہوتا ہے، انضمام ہوتا ہے کہ کسی کے اندر مدغم ہو جانا. اچھا لفظ ہے مدغم ہو جانا، یعنی کسی کے اندر بالکل مدغم ہو جانا، وہ اور چیز. اچھا پوائنٹ یہ ہے سر، کیونکہ جب یہ والا املگمیشن شروع ہوئی، کیونکہ کوئی بھی نظریہ جو ہے وہ مناسب نظریہ تو رہا نہیں، جب یہاں سے سرخیت آئی ہے اور اس کو جب پڑھایا جانے لگا تو وہ بڑا عجیب و غریب یعنی شکل اختیار کر گئی. اس کے ریاکشن میں ایک مذہبی فورس تیار ہوئی جس نے تبلیغ کا رنگ اختیار کیا، اور یعنی اس تبلیغ کے اندر آقا نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو کسی کے پیٹ کی طرف انگلی یوں کر کے کہا، بار کرنا چاہتا ہوں لیکن آپ مجھے پھر پکڑ کے روک لیتے ہیں کہ فلاں فلاں یہ ہو گئے، یہ فلاں ہو گئے،
یہ لوگوں نے انہوں نے ایک ایلیٹ ایسی تیار کر لی کہ یہ وہ ہمارے وہ اصفہانی، یہ ہمارے لوکل اصفہانی طبقہ ہے، یہ جو ہمیں رول کرنا چاہتا ہے، جن کو ہمارے سے سارا پرابلم ہے، جنہوں نے سارے ایجوکیشن کا بیڑا غرق کر دیا، جنہوں نے نہیں چاہتا کہ یہ سنگل ایجوکیشن سسٹم کس طرح سے ڈیفائن ہوگا. بھئی آپ ہماری مدد کر دو سنگل ایجوکیشن سسٹم بنانے میں، آپ ہمارے اسکولوں کو آباد کر دو. اگر آپ اس طرح کر سکتے ہیں تو آپ یہ سب کے سب جتنا بھی این جی اوز ہیں یہ کام کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے سرکاری اسکولوں کے اندر جن کے اندر سوئمنگ پولز بھی بنے ہوئے ہیں آپ ان کی بلڈنگز کو ریویمپ کر دو. آپ ہمارے جو ورثہ جو بنے ہوئے ہیں ہمارے شاندار اسکول ایسے کیوں نہیں ہو جاتے کہ لاہور گرامر کو چھوڑ کے شویفات کو چھوڑ کر ایچ ای سن کو چھوڑ کر ہمارے گورنمنٹ اسکولوں میں پڑھنا شروع کرتے ہیں. ویسے ایچ ایس این بھی گورنمنٹ کا اسکول ہے، آپ کو پتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ایچ ای سونینز تو رولنگ ایلیٹ کا ہے نا سر، رولنگ ایلیٹ، وہ تو رولنگ ایلیٹ. وہاں سے ہمارے ملک میں کتنی ٹائپ کی ایلیٹس ہیں. ہاں یہ اب آپ دیکھیں نا، کیونکہ اب وہ ان خاندانوں کے ذکر کی طرف ہی لے کے آ جاتا ہوں. اچھا چلیے، اچھا کیا آپ نے. ٹھیک ہے، دیکھیں ایک آپ کی ریلیجس ایلیٹ ہے، ایک آپ کی سوشل ایلیٹ ہے، ایک آپ کی رولنگ ایلیٹ ہے، ایک آپ کی انٹلیکچوئل ایلیٹ ہے، اور کریسی بھی ڈال دیں، تھیوکریسی، ڈیموکریسی، آٹوکریسی، اللہ کریسی، اللہ نہ کریسی. اللہ. ٹھیک ہے سر، یہ 4-5 اتنی کریسیز آ گئی ہیں. اب یہاں پر اچھا یہاں پہ بھی ڈیموکریسیز کی بھی بے شمار ٹائپ، پھر کنٹرول ڈیموکریسی کے ایک ساتھ دے سر، وہ بہت ہی ذہین آدمی بنتے ہیں، انہوں نے کنٹرول ڈیموکریسی کی بات کی. اچھا میں ایک وضاحت چاہتا ہوں کیونکہ پچھلے پروگرامز میں آپ نے ڈیموکریسی کے اوپر کافی فوکس کیا ہے اور ہماری 200 سیٹیں. اچھا 313 یا 318 ہیں ٹوٹل. جو لوگ لیٹ آتے ہیں وہ کھڑے رہتے ہیں. 200 کی جگہ انہوں نے 318 نئی سیٹیں بنائی، یعنی وہ جو بینچز نہیں بنائے، وہ گرین لیدر والے بینچز. وہ وجہ کیا اس کی؟ کیا وجہ؟ ایک دوسرا 400 سال بعد جو ہے وہ ویمن رائٹس وہاں پہ پارلیمنٹ میں ملنا شروع ہوا. وجہ یہ تھی کہ انہوں نے ڈیموکریسی کو ایوولوٹ ہونے دیا اور انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پرانی تاریخ چلی آ رہی ہے کہ یہ 200 کے بینچ تھا تو 200 کا ہی رہے گا، اب ضرورت کی وجہ سے بڑھ گیا لیکن ہم اپنی جو لیگیسی ہے اس کو خراب نہیں کرنا چاہتے. ہاں وہ دیکھیں وہ ان کی آرکیولوجی کا ایک کانسیپٹ ہے سر. اب دیکھیں ایوولوٹ ہوتی ہے نا چیزیں، وومن رائٹس فوری تو نہیں مل گئے تھے. آپ آئے ہیں ابھی 75 سال کے اور آپ نے اتنے ایکسپیریمنٹس کر دیا، ہم نے آپ کو بتا تو دیا کہ اتنے 75 سال کے اندر آپ اتنے ایکسپیریمنٹ ہیں اور خان صاحب ایک اور ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں اور بے شمار ایکسپیریمنٹ وہ کیا ایکسپیریمنٹ کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا یہی والا سر ایکسپیریمنٹ میں نے آپ کو ایک تو بتا دیا کہ وہ تو چلا نہیں. انہوں نے سٹرکچر کا نہیں چلایا، میرٹوکریسی کا نہیں چلایا، ٹیکنوکریسی کا نہیں چلایا. انہوں نے کامبینیشن آف یعنی جو آپ کے جو بیوروکریسی پلس ٹیکنوکریسی اور آن دا بیسس آف میرٹوک، میں کہہ رہا ہوں اس کو کسی بھی سسٹم کو ٹائم دیا جائے. آپ نے ان انٹرپٹڈ 5 سال کسی کو بھی دے دیے جائیں. آپ کا مائنڈ اکانومسٹ کا نا، آپ چاہتے ہیں کہ ایک سٹیبلٹی کنٹینیوٹی رہے. گندا ترین برا ترین نظام مسلسل چلتا رہے، نہ کوئی شکل پکڑ کے ایک رستہ اختیار کر لیتا. کوئی تو رستہ دے دو. ہر کسی کو چور ڈاکو بنا دو گے تو یہ سسٹم آپ کو بھی چور ڈاکو بنا کے جائے گا. آپ جس ایک کو شیطان ثابت کرنا کیوں ضروری ہے؟ اچھا دیکھیں فور ایگزامپل آپ ایک خاندانی جنگ دیکھ لیں، جو میجورٹی میں ہوگا وہ حسینیت میں چلا جائے گا اور میں لامحالہ یزید ہو جاؤں گا. ٹھیک. اچھا اس میں ایک بڑا پرابلم آیا، ہیجمونسزم. سر ہیجمونسزم کو آسان کر دیجئے گا. پھر ایک مذہبی ہیجمونسزم شروع ہو گئی اور ایک لیبرلسٹ ہیجمونسزم شروع ہو گئی. مشکل میں ڈال دیتے ہیں ہمیں ہیجمونی کا اردو ترجمہ کیا ہے. اب اس نے اچھا یوٹیلیٹیرینزم بھی ڈال سکتے ہیں. یوٹیلیٹیرینزم. اچھا اب یوٹیلیٹیرینزم اور ہیجمونسزم اس طرح ہوا کہ اس طرح کا ایک قبیلہ بن گیا کہ اس کے اندر انہوں نے کیا کیا کہ مذہب نے تھوڑا ویسٹرن اپروچ لے کر، تھوڑا انگریزی بول کر، اور انہوں نے لوگوں کو ان کو جو ہے وہ ان کے سائیکومیٹرک کے ساتھ کھیلتے ہوئے، ان کے ساتھ این ایل پی کھیلتے ہوئے ان کو ہیپنوسس میں لے گئے اور سارے کے سارے جو ہیں وہ ان کے غلام ہو گئے. لوگ ان کے جو ہے وہ یا تو جنت مذہبی قوتوں مذہبی قوت. اب وہ مذہبی قوتوں کا ایک الگ جٹھا بن گیا. اور پھر کیا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ موبوکریسی کے ہاتھوں میں آ چکا ہے. موب کے یعنی کلینز بننا شروع. کلینز
ڈفرنٹ کلانس. اچھا سر یہ اس طریقے سے آپ یوں سمجھ لیں کہ یہ وکیلوں کا ایک کلان بن گیا, 75 سال کے صحافیوں کا ایک بن گیا, انٹیلیجنسیا کا ایک بن گیا, یہ کلینس ہے. انٹیلیجنس سے تو مجھے آج تک سمجھ نہیں وٹ ایور اٹ از, وٹ ایور اٹ از, خدا جانتا ہے کون ہے, لیکن میں تو ایک امبریلا ٹرم کے طور پر, یعنی آپ کو میں پچھلے دنوں حیران ہو گیا کہ اگر انٹیلیجنسیا نے عمران ریاض کو کسی مقاصد کے لیے کہا اور بلایا کہ یہ دیکھو, اور اس نے کہا کہ پہلی دفعہ تمہیں ٹکر کے لوگ ملے ہیں, اگر انہوں نے اس کی سلیکشن کی تھی تو مجھے سلیکٹرز کے اوپر ڈاؤٹ ہو گیا. بڑی مشکل بات کی, میں فالو نہیں کر پایا. یعنی اس آدمی کے ایکوئن کے اوپر آپ نواز شریف کی کرپشن کے سارے ثبوت اس کو دے رہے ہیں جس کو ثبوت پڑھنا بھی نہیں آتے ہوں گے. اچھا اب سمجھ آیا. مطلب اس کو کیا پتا کہ اسحاق ڈار صاحب نے ایک صفحے کے, ہمارے پاس ایک اکاؤنٹنٹ تھے, میٹرک تھے صرف, وہ ایک صفحے کے اوپر پوری 75 سال کی جو ہے نا اکاؤنٹنسی ایسے کرتے تھے کہ آپ ان کو پکڑ کے دکھا دیں, ایسا برابر کرتے تھے کہ کسی کے ٹیکسیشن کا والد صاحب بھی پکڑ نہیں سکتے. گفتگو کا بھی تو انداز ہوتا ہے نا, گفتگو سے بڑی مزیدار یاد آ گئی بات. انہوں نے کہا ایک ہمارے خاندان میں روایت ہے کہ ہم گالی دے کر بات نہیں کرتے. وہ کیسے روایت؟ اس نے کہا گالی کے بغیر بھی بات کی جا سکتی ہے. اس نے کہا کہ ہمارے والد صاحب جا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ ان کی سیٹ پر کوئی بیٹھا ہوا تھا, انہوں نے کہا کہ آپ کون؟ انہوں نے کہا میں سندیپ کمار. کہتے جی آپ کے والد کا نام؟ انہوں نے کہا سندیپ کمار. کہتے یہ سیٹ سندیپ کمار کی نہیں ہے, تو یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ تیرے باپ کی سیٹ ہے کیا؟ تو پوائنٹ یہ ہے کہ ہیجمانسزم یہاں سے شروع ہوتا ہے سر. تو اس کے یعنی کلوزر ایفیکٹ کے اندر جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ وینگارڈ جو ہے وہ نجم سیٹھی صاحب یہ اتنا سارا زہر پھیلا رہے ہیں, مجھے تو ان سے کوئی لینا دینا نہیں. اور پھر آج میں جو پبلک ہمیں سن رہی ہے وہ اگر ہم نے تو ووٹ لینا, ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ اپنے رائٹ پر جائیں. 5000 لوگ جو پی ایچ ڈی کر کے رول رہے ہیں اور ان کے پے سکیلز کے اوپر کوئی کام نہیں ہو رہا, اور پھر آپ کو اسکول کے ان کو پڑھانے کے اوپر 17% ٹیکس کیوں دینا پڑتا ہے؟ نہیں آپ پے سکیل پہ تو کوئی کام. یہ آپ مجھے بتائیں کہ آخری ویج بورڈ ایوارڈ کب آیا تھا صحافیوں کا؟ اچھا صحافیوں میں اسی سے ریلیٹڈ بات کر رہا ہوں نا. صحافیوں کا تو بورڈ ہی 2 بن گئے نا سر, صحافی تو رہی نہیں, صحافی کہاں رہ گئے سر؟ 2 گروہ کی بات یہ ہے کہ آپ کا بزنس چل رہا ہے کیونکہ اس کو نیب پڑ جاتی ہے, اور خان صاحب تقریباً 100+ لوگ ججز کو ہائر کرنے والے تھے اور نیب چھوڑنے والے تھے, یعنی لوگوں کی زندگی حرام کر دینا چاہتے تھے. یعنی ایک پورا ایک تھنک ٹینک بن چکا ہے, ایک فاشزم کا تھنک ٹینک بن چکا ہے, ایک نازیزم بن چکا ہے. یہ ہٹلر صاحب کے جو ہے پورے کے پورے, میری بھی بہت ہیوی سٹڈی ہے لیکن میں نے ان کو یہ سٹڈی اس لیے نہیں دی کہ بھائی اس ٹائم پر وائٹ مینیفیسٹو کی ضرورت ہے, ریڈ مینیفیسٹو کی ضرورت نہیں ہے. وائٹ مینیفیسٹو کیا ہوتا ہے؟ وہ وائٹ مینیفیسٹو میں نے لکھا تھا سر, کتاب کا ٹائٹل ہے نا, سٹرکچر ریفارمز, بہتری, ایک دوسرے کو کھانا کھلاؤ, ایک دوسرے کو مدد کرو, ایک دوسرے 30 لاکھ روپے لگے میں, اور اس کے باپ کو نیند نہیں آ رہی کہ اگلی دفعہ جو سیمسٹر کی فیس کیسے دیں گے, اور یہ وہاں پہ اور یہ جلسہ کر اور یہ ٹارگٹ جس زمانے میں دیکھتا تھا تو اسد عمر کا نام تو میں نے سنا, میں مل کے کسی نے بڑی خوبصورت بات کی تھی, he is too tall and that's all. is he? he is too tall میں نے نہیں کبھی and that's all. اس کے علاوہ اس کے دماغ کے اندر عقل نامی کوئی شے نہیں. اچھا سر, یہ پاکستان میں سر انڈسٹری, یہ جو خاندان ہے سر, پاکستان کی سخت آبادی کا آپ کو تناسب بتا دیتے ہیں. پاکستان دنیا کا 5واں بڑا نوجوان ملک ہے, جہاں ملک کی جو 63% آبادی 15 سے 33 سال کے درمیان. دوسرے الفاظ میں پاکستان کی معیشت پر ہر سال 30 لاکھ نئے نوجوانوں کا بوجھ پڑ رہا ہے جن کو روزگار کے مواقع میسر نہیں کیے جا سکتے. یعنی گیپ کتنا ہو گیا سر؟ یعنی 10 کروڑ سے زیادہ لوگ بے روزگار رہیں گے جلسے والے. دیکھیں یہ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ ایک ڈپریسنگ سچویشن ہے. آپ سوچیں نا کہ جو بچہ اس وقت کہیں پڑھ رہا ہے یونیورسٹی میں, اب پتہ نہیں کتنی فیس ہے, ہم بھی یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں لیکن وہ ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے, لیکن بہرحال 10 15 20 50 جتنے بھی لاکھ روپے لگتے ہیں تو ان کے لیے ایک ڈپریسنگ سچویشن ہے نا. کس کے لیے؟ دیکھیں لوگوں کے لیے جنرلی نہیں ہے سر. سر کیسے نہیں ہے؟ انہیں نوکریاں نہیں مل رہی تو چین ماں کی چین بیچ دیں گے. زیورات کس لیے دیتے؟ ماں کے
جو زیور ہیں وہ کس لیے؟ زندگی کیسے گزارنی ہے؟ تو ایک جب اتنی ایک ڈارک گرم سچویشن ہے تو جو ہے وہ ٹرکی کے اندر کیوں نہیں دیکھا گیا؟ ٹرکی کا سوٹ آپ نے شاندار سوٹ جو ہے وہ ٹرکی کی سٹچنگ دیکھیں، اس کا پیڈ دیکھیں، اس کی چیزیں دیکھیں، وہاں کے بوٹس دیکھیں، ٹرکی کی ترقی دیکھیں، ان کا جی ڈی پی دیکھیں، آذربائیجان کی ترقی دیکھیں، ان کا جی ڈی پی دیکھیں. مجھے آپ اپنا اچھا پاکستان کا تو دکھائیں وہاں سر. پہ ارطغرل غازی نہیں چلا تھا کوئی ترکی نہیں میں؟ دیکھتا سر. ابھی آپ تو گئے بھی تھے ترکی میں تو ٹرکی بار بار جا رہا ہوں، وہاں تو نام و نشان نہیں ہے. مجھے تو وہاں پہ کوئی ادھر ہاں نظر تو ہی نہیں دیکھیں نا، جہاں پہ اس قدر نا امیدی ہو تو پھر وہاں پہ پھر آپ کو رابن ہوڈ چاہیے ہوتا ہے سر. نا. یہ کس نے دیا تھا؟ یعنی دونوں جو، اب میں پرسنل آف دیکھیں کورس نہیں جہاں ہونا پہ چاہتا، یعنی بی بی انصاف نہیں مل رہا، سر جہاں خان پہ صاحب نے دو چیزیں بنیادی دی، سی بات. دو کانفلکٹس دیکھیں. ایک طرف تلوار چل رہی ہے، دو ڈرامے. ایک ارطغرل غازی کا ڈرامہ انہوں نے سجیسٹ کیا، دوسری طرف انہوں نے ایک ڈرامہ آ رہا تھا وہ تصوف کے اوپر. ٹھیک، اس تصوف کے اندر ایک جگہ جہاں پر اپنے نفس کشی کرنی ہے اور آپ نے ہر چیز سے دنیا سے تعلق ہو جانا ہے، ایک طرف وہ ڈرامہ وہ دیکھ کے سجیسٹ کر رہے ہیں، اور ایک طرف جو ہے وہ حسبی اللہ تلوار نکالی، گردن اڑا دی، اور جدھر جہاں نہیں پہ تو جبر تسلط دیکھنا ہے. تصوف تو اس میں ارطغرل غازی میں بھی ہے. ابن سر عربی صاحب ابن عربی تو بتا رہے ہیں نا کہ یہ کس طریقے سے آنا ہے. ابن عربی کا کانٹیکس کس طرح لیا گیا، کسی عالم نے ابھی تک جو صحیح ریفرنس ٹو دا کانٹیکس نہیں بتایا. عثمانی سلطنت کا کس طرح سے نظام بنا، کیا بنا. یعنی یہ وہ دور تو نہیں ہے، یہ تو پاپولر نہیں ہوں گے. یہ پاپولس اپروچ آپ کو مروا دے گی، یہ پاپولیرٹی کی اپروچ آپ کو مروا دے گی. یہ اسی طرح کی بات ہے سر کہ علامہ اقبال نے بانگ درا مومنٹ پہ آج اللہ تعالیٰ ہمیں مبارک کرے 75واں یوم آزادی، آپ سب کو مبارک ہو. اس جب خان صاحب اتنا بڑا ماشاءاللہ جلسہ کر رہے ہیں، اللہ ان کی زندگی لمبی کرے اور ان کو ہدایت بھی دے، ان کو اچھے لوگ دے، سب سے بڑی بات. انعمت علیہم. ہاں تو ہم اس مومنٹ پہ ہم یہ جانتے ہیں کہ آپ لوگوں کے جذبات جو ہیں وہ ان کے لیے بہت مطلب کسی بلندی کو چھو رہے ہیں، لیکن وی ڈونٹ وانٹ ٹو آج مینوفیکچرنگ آ جاتی ہے، اسمال میڈیم سائز آ جاتی ہے، اسمال انٹرپرائز آ جاتی ہے. اسمال انٹرپرائز کو بینک قرضہ جات نہیں دیتے. ٹھیک، جو میڈیم سائز ہے اس کا جو سائز ہوتا ہے تقریباً 150 ملین سے شروع ہوتا ہے اور اس کا 800 تک ملین سائز جاتا ہے. یہ بھی لوگوں کو نہیں پتا. اچھا، اسی طریقے سے میڈیم سائز بزنس کو کہتے ہیں سر یعنی 150 ملین سے شروع ہوتا ہے اور اس کا اور 800 ملین تک کا یہ میڈیم اس کو سائز ہم یہ کہلاتا ہے. سائز کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ان کو ہے وہ بینک جو ہے، جو کمرشل بینکس جو ہیں وہ کچھ نہیں دیتے. شوکت ترین صاحب نے اس کے اوپر کافی محنت کی تھی، کیونکہ وہ جوانی میں میری طرح کہیں پہ ان کے ساتھ بھی ہاتھ ہوا ہوگا بینکنگ سیکٹر میں، تو وہ بینکوں کے لیے لیکن بڑے اچھے کام کیے. اچھا سر، ساتھ ساتھ میں بتاتا چلوں کہ لوگ جب سمجھتے ہیں کہ جب میں کرٹیسزم کرتا ہوں تو میں رزاق داؤد صاحب کے بارے پڑھانا بھی ہوگا، ایم بی اے بھی کرانا ہوگا، کاسٹ مینجمنٹ بھی ہوگی، کاسٹنگ بھی ہوگی، اکاؤنٹنگ بھی ہوگی، اور ہمارے یہاں پہ انجینئرس بھی پیدا کرنے ہیں. تو انہوں نے وہاں پہ 13 سید بابر علی اور رزاق داؤد صاحب نے جب وہاں پر 13 ویکس کے لیے گئے تو وہاں پر آ کے واپسی پہ انہوں نے لمس انسٹیٹیوٹ بنایا اور یہاں کی ضرورت کو یہیں کے لیے پورا کیا. یہ شاندار چیز، اچھا کام کیا نا، بڑا اچھا کام کیا. اچھا، ان کے پاس ہے نہ آج تک ہمارے پاس آ رہا ہے، اور ہم ان کے پاس بھی سولوشن یہی تھا کہ انہوں نے خان صاحب کو کہا آسٹیرٹی میئرز. آسٹیرٹی میئر یعنی میں کھپت بند کر دوں. مطلب بل گیٹس پاگل ہے کہ بزنس کلاس کے اندر یا چاپر کے اندر جا کے $900 بلین کی ڈیل فوری طور پہ طے کر رہا ہے. تو آسٹیرٹی میئر کہاں لگا دوں؟ مطلب میں لوگوں سے میٹنگ کرنا بند کر دوں؟ مطلب کیا کروں؟ لوگوں کو، لوگ تھکے ہارے آئیں اور ان کو میں بسکٹ تک پیش نہ کروں؟ کافی نہیں پیے گا تو اس کا دماغ کیسے چلے گا؟ میرا تو چائے کے بغیر بالکل ہی نہیں چلتا. تو کس طریقے سے آسٹیرٹی میئر ہوگا؟ مجھے نہ بلا لیے گا ایسی کسی میٹنگ نہیں، خدا نہ خواستہ سر، میں ایسے نہیں کروں. سبسکرائبر آف ایموشنل ٹروتھ سر، کسینو اکانومی پر پاکستان بلٹ ہوئی، 90% لوگ اس کو پسند کرتے ہیں. کہتے ہیں چھکا لگنا چاہیے، شارٹ کٹ لگنا چاہیے، چھوٹا شارٹ کٹ لگنا چاہیے. اس کا میں گواہ ہوں. اس کا سر آپ مجھے بتائیے پوری یونیورسٹیز میں کتنے لوگ پڑھنے آتے ہیں، لڑکے اور لڑکیاں ملا کر؟ ہمارے لیے تو لڑکے لڑکیاں نہیں ہوتے نا، ہمارے تو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں. وہ ایک کلاس میں سمجھیں کہ ایک بچہ پڑھتا. روک تھام نہیں سر، اس کے اوپر روک تھام نہیں ہے. اشرفی صاحب کہیں گے یہ امت مسلمہ بڑھانی ہے، وہ بڑھاتے رہیں.
اچھا پاکستان میں نئی انڈسٹری لگنے کے بجائے صرف پراپرٹی اور اسٹاک ایکسچینج شیئرز کی قیمتیں بڑھتی رہی. یہ دونوں کچھ پیدا نہیں کرتے اور صرف اشرافیہ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. ون. اچھا ڈالر بڑھا تو اشرافیہ کو فائدہ, ڈالر گرا تو اشرافیہ کو فائدہ, نہ آپ کو فائدہ نہ مجھ کو فائدہ. میں ڈالر کا کیا کروں؟ سوال اس ایموشنل سبسکرائبر آف دا ایموشنل ایموشنل بٹ لیٹ می اپریشیٹ ہی از یعنی خان صاحب کو اپنے آفیشیل پیج کے اوپر سبسکرائبر آف ایموشنل ہے نا. اور نہیں اس کے بعد کس طریقے سے ڈرامہ کریٹ کیا گیا تھا. میلکم ایکس کا بھی میں آپ کو ریفرنس دے دوں, فلم ایک آپ نے دیکھی ہوگی میلکم ایکس, وہ دیکھنے والی ہے سر. ارے سر وہ آپ نے نہیں دیکھی سر, نہیں سر یہ میں اس پہ معذرت نہیں دے رہا. میلکم ایکس نے پورے یعنی بلیک لائف کے اوپر اور اس کے ساتھ ریلیجس ہیجمنی کو کور کرتے ہوئے, کیونکہ کالوں, اچھا وہ لوگ سمجھتے ہیں کہ کالوں نے مذہب کی طرف آئے, نہیں, انہوں نے مذہب کا استعمال کیا کیونکہ اسلام میں لکھا تھا کہ گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں. ادروائز ان کے رہن سہن, کھانے پینے, کلچر اور باقی چیزوں میں کوئی فرق نہیں ہے. کہیں اسلام ان کے لائف کے اندر نہیں آیا تھا, لیکن بلیک لائف میٹر ہوئی تھی. اور اسلام کو انہوں نے, ان کے جو میلکم ایکس تھے, ان کا نام میرے ذہن سے جاتا ہے, میلکم ایکس میں نے نام تو دے دیے, ان کو ذرا آپ فلم کو دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آتا ہے. اچھا سر آگے یہ کیا ہوتا ہے, آئی پی ایس او ایس کے مطابق جو ٹیکس چوری ہو رہی ہے اس ٹائم پہ, ٹیکس چوری جو یہ کسینو اکانومی کے اندر, پاکستان میں شیڈو اکانومی کا حصہ مجموعی گھریلو پیداوار کا جی ڈی پی کا تقریباً 40% ہے. کمال کا نہیں ہے, میں پراپرٹی میں ڈالوں گا, سارے پراپرٹی ڈیلر نکل رہے ہیں, ایسا پراپرٹی ڈیلر. اچھا پھر بولنا بھی آ جاتا ہے, سوٹ بھی پہنا آ جاتا ہے. میں نے ایک آدمی کا یہ ان دو باتوں سے میرا کس نہ بولنا آتا نہ سوٹ پہننا آتا. نہیں سوٹ پہنتے ہیں سر, بولنا نہیں آتا وہ الگ بات ہے, سوٹ بھی نہیں پہننا آتا وہ الگ بات, یہ بھی بات ٹھیک ہے. لیکن وہ آدمی جو ہے نا رینج روور پہ پہنچا اور پھر آپ کا ڈی ایچ اے بھر گیا ان سارے ریئل اسٹیٹ ایجنٹس کے ساتھ, نہ بات نہ تلفظ نہ ادائیگی نہ کچھ. لیکن یہ جو ریلیجس ہیجمنی والے تھے, یہ پتہ یہ جیسے تشکیل کے نام پر مولانا طارق جمیل بھی انہی کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور انہی سے تشکیلی بناتے ہیں جن کے آتے تھے. اچھا سر یہ جو لوگ آج جلسے میں گئے ہوئے تھے, ان میں سے کسی کو ایم این اے ایم پی اے کا ٹکٹ مل سکتا ہے پارٹی کا؟ یہ بڑا انٹرسٹنگ بات کہ اس پورے تاریخ کے اندر سر انٹرسٹنگ بات, چاہے وہ پی 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 ہو چاہے وہ نون ہو, ان کے بے شمار ایم این ایز ہیں, 90% لوگوں کو مائک ہی نہیں کھلتا سر, ان کے فنڈز ہی نہیں جاری ہوتے, ان کے معاملات ہی نہیں, ان کی سڑکیں نہیں کھلی. آپ ذرا 20 سال ہو گئے پھول نگر والی سائڈ پہ چلے جائیں, ذرا قصور والی سائڈ پہ چلے جائیں, جو ٹوئے ہیں وہ ٹوا ہو گئے. اگر ہم فارسی میں اگر شروع کر دیں تو درے ٹویا, در ٹویا, پھر ٹویا, میرے تو گھر کے صاحب دیکھ لے آ کے, وہ ایک یہ تو اور مادے اور باقی چیزوں کے لیے 90 ارب روپے, ادویات 45 ارب روپے شامل ہیں. ریئل اسٹیٹ کے اندر 60 لکھا ہے, 60 ارب لکھا ہے, لیکن یہ تقریباً 120 ارب روپے سے زیادہ اس کے اندر ٹیکس چوری ہو رہی ہے. اچھا یہ آپ کے پاس 75 سال کی وہ کارروائی, یہ وہ لوگ یہ 22 خاندان. اچھا یہ 22 خاندان. اچھا اب آگے what you are telling us کہ یہ جتنی یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں, ٹیکس چوری ایٹسیٹرا سر, جتنی بھی لمبی لسٹ ہے, اس کے بینیفیشریز جو ہیں یہ 22 خاندان ہیں سر. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ 22 خاندان, ہاں یہ ٹرم تو ایوب خان کے زمانے میں تھی نا, 22 کچھ تو ہوتا ہے نا سر. اچھا ایلیٹ سر, اقوام متحدہ سے 2021 میں پاکستان میں ہیومن ڈیولپمنٹ رپورٹ میں کہا ہے کہ پاکستان کی اشرافیت جس میں جاگیردار, سرمایہ دار, سجادہ نشینان, قبائلی سردار اور نے ملک پر $17.4 بلین کا بوجھ ڈال رکھا. ہم تو خود کو بھی نوبلٹی میں سمجھتے تھے کسی زمانے میں. آپ کہاں سے نوبل آ گئے سر؟ آپ نے لوگوں کے پیسے کھائے ہیں. اچھا تو $17.4 بلین کا بوجھ ڈال رکھا ہے. اس دوران پاکستان کا تجارتی خسارہ تقریباً $40 بلین سے بڑھ گیا. اس سے $39 بلین کے خسارے میں سے $15 بلین اشرافیہ کی 27 اشیاء درآمد کرنے پر. سر ایک ٹرم میں بھول گیا, امریکہ کے اندر انہوں نے کہا تھا میک ٹو آرڈر, مختلف جو بڑے برانڈ ہیں نا سر,
وہ خاص کر کے وہ جو پاکستان کی جو خاص ایلیٹ کی تتلی بیبیاں ہوتی ہیں نا وہ اسپیشل چیزیں بنواتی ہیں اسپیشل ان کی مطلب جیسے مطلب وہ جا رہی ہیں اور انہوں نے سوچ دیا کون سے مگرمچھ ہیں ہونا چاہیے کون سے مگرمچھ ہیں جنہیں پکڑ کے وہ بیگ بنایا جاتا ہے جو 20-50 لاکھ کا بیگ خدا جانتے ہیں انسانی کھالوں کے بیگ بنیں گے اللہ معاف کرے یہ بنتے بھی ہیں اچھا ہم بتائیں گے سر اچھا سر اب معیشت پر 31 خاندانوں کا قابض ہیں ڈاکٹر ندیم اور ان کے ساتھ ایک مقالہ تحریر ہوا اسمال کلب ڈسٹریبیوشن آف پاور اینڈ نیٹ ورک ان دی فائنینشیل مارکیٹ آف پاکستان محققین کے اندر بہت سارے لوگوں نے بات کی ہے میں اس کو ذرا تھوڑا شارٹ کرنے لگا تو اس میں لیکن پڑھ کر سنانے میں زیادہ بہتر ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہمارا ریسرچ اینڈ سائٹیشن ونگ بہت اچھا ہے تو اس سے ریکور نہیں کر پا رہا ہوں ابھی وہ انسانی کھالوں کے بیگ سے اللہ وہ ابھی شروع ہوگا سر اور ابھی آپ نے تو گدھے کے گوشت کھائے ہیں سر ابھی آگے دیکھیں تو صحیح سر محققین نے اس مقالے پہ سرکاری اداروں سے تعلق چونکہ اسپانسر خاندانوں بڑے کاروبار اداروں سے ہوتا ہے وہ بیک وقت مختلف بورڈز میں خدمات انجام دیتے ہیں اس لیے وہ اسپانسر کے مفادات کا تحفظ کرتے ہیں نہ کہ چھوٹے اور اقلیتی سرمایہ داروں کے مفاد کا چھوٹے اور اقلیتی اداروں کے مفادات کا چھوٹے اور اقلیتی جو جلسے میں بیٹھے ہیں چھوٹے اور اقلیتی اس طریقے سے اب یہاں پہ دیکھیں سر ایوب خان صاحب کی حکومت کی ترجمان اور سیکرٹری اطلاعات الطاف گوہر نے اپنی کتاب میں اس سے بہت ساری باتیں انہوں نے لکھی اور اس کے اندر محبوب الحق صاحب کے کچھ انکشافات تھے جو معیشت کے متعلق محبوب الحق صاحب نے نا یہ فیض صاحب کی شاعری کا ترجمہ کیا تھا اور وہ اس کی کاپی میرے والد صاحب کو بھی انہوں نے دی تھی وہ سائن کاپی ہمارے پاس ہے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب کی حامد میر صاحب کے والد صاحب جو ہیں ان کو انہوں نے بڑا مشہور کر دیا آپ کے والد صاحب نے اتنا بڑا کام کیا ہے بہت سارے کام کیے ہیں میرے والد بڑی بڑی کتابوں کے سارے ورک انہوں نے لکھے ہیں ان کا اپنا بہت سارا تعمیری کام ہے ان کے بارے میں میں اس لیے نہیں کرتا کیونکہ انہوں نے یہ بات کرنی خود ہی بند کر دی تھی اپنی زندگی انہوں نے سر وہ ایک جملہ کہا تھا کہ وہ کیا کرنا چاہتے جب انہوں نے یہ سارے حالات دیکھے کہ اچھا سر یہ جب جلسے ہوتے ہیں خان صاحب کے اور خان صاحب جب بولتے ہیں مجھے آپ کے والد صاحب کو وہ جملہ یاد آ جاتا ہے کون سا والا وہ سر وہ آپ ہی بولیے مطلب ان کے کئی جملے تھے ان میں تو ایک یہ تھا نا کہ سر جب دنیا کے تمام تر علوم حاصل کر لو وہ انہوں نے کہا تھا کہ دنیا سے انتقام لینے کا ایک بہت اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان بہت پڑھے لکھے اور کسی کو کچھ بتائے بغیر مر جائے یہ میرے خیال میں بہترین طریقہ ایک سینیکل اپروچ تھی مجھے ان کی آخری زندگی کے آخری سالوں میں مجھے ان سے بہت اختلاف تھا اس سے ہماری ذرا کچھ تھوڑی وہ عباس اطہر صاحب جب بنے تھے یہ ایڈیٹر ایکسپریس کے یہ ایکسپریس نہیں لیکن اختلاف اسی وجہ سے تھا نا کہ جہاں جہاں پہ انہوں نے پوزیشنز خالی کی جہاں پر پتہ نہیں ان کو کیا ہوا کہ انہوں نے وہ پوزیشن خالی کر کے نکموں کو اور یعنی بالکل کم ذہن لوگوں کو لو ایکومن لوگوں کو اپنے خود ہٹے تو انہوں نے وہ جگہ پر کر لی ہاں جی ایسا ہوا کہ نہیں ہوا اچھا سر محبوب الحق صاحب بات کرتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ 50 برس میں پہلے ڈاکٹر محبوب الحق نے جن 22 خاندانوں کی اجارہ داری کا انکشاف کیا تھا وہی رجحان اب بڑھ کر 31 خاندانوں میں تبدیل ہو چکا وہ سٹاک مارکیٹ میں بیشتر دولت بھی انہی کے ہاتھوں میں محدود ہے رپورٹ میں اس صورت کے حال کو اشرافیہ کے ایک محدود کلب یعنی اسپیسیفک کلب یعنی کلوز سرکل یہ ابھی ذکر بھی گزرا تھا سر میں نے کیا بولا تھا اسمال کلب اسمال کلب کمنگ that gate اور اگر آپ سر اوپر سے لے کر امریکہ سے پینٹاگون سے شروع کریں اور یہاں تک ہر جگہ اسمال کلب کی اجارہ داری and the hegemony کچھ ایک مذہبی جماعت ہے تقریباً 120-22 ممالک کے اندر ان کا سب کچھ ہے انہوں نے سینماس کو جو ہے نا وہ مسجد بنا دیا اس وجہ سے لوگ فنڈز بھی بہت سارے دے رہے ہیں فنڈز کے نام پر تقریباً انہوں نے پاکستانی کوئی 1 ارب روپے کے قریب وہ چلیں کیوں چلیں پاپا جولا چلو پاپا جولا چلو اچھا سر اب اس رپورٹ کے مطابق سٹاک مارکیٹ کی حقیقت میں چند بڑے سرمایہ کاروں میں گرفت میں آ چکی ہے یعنی اس میں نئے لوگوں کے لیے مواقع محدود ہیں اچھا یہ لوگ بھی خوش وہی ہوتے ہیں جنہوں نے ہونا ہے اچھا اب اگر آپ یہ چاہتے ہیں
تو میں صرف آپ کو دو باتوں میں کرتے ہیں ہم، پھر میرے خیال میں یہ والا میرا خیال ہے سلسلہ ہمارا محدود کرتے اس کو ہیں۔ سوال یہاں پہ پیدا ہوتا ہے کہ قرضوں کی سطح کو کم کرنا اور بیرونی لیکوڈیٹی میں اضافہ کرنا کیا ہے، یہ سائنس کیا ہے؟ پانی دیتے ہیں